السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے اردو کے کچھ ایسے جملے لے کر آئے ہیں جنہیں ہم اکثر غلط بولتے ہیں، اور اتنا غلط بولتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ پہلا جملہ ہے، درست جملہ ہے، میری بات اچھی طرح سنو، لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں میری بات اچھے سے سنو۔ تو میری بات اچھے سے سنو کہنا بالکل غلط ہے، درست ہے میری بات اچھی طرح سنو۔ اگلا جملہ دیکھیے، غلط جملہ ہے، احمد لوگ کہاں رہتے ہیں، جبکہ درست ہے احمد وغیرہ کہاں رہتے ہیں۔ یعنی وغیرہ کو ہم نے لوگ سے تبدیل کر دیا تو ہم نے یہ جملہ بھی غلط کر دیا۔ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ احمد لوگ کہاں رہتے ہیں، آپ کہیں گے احمد وغیرہ کہاں رہتے ہیں۔ احمد لوگ کہاں رہتے ہیں کہنا بالکل غلط ہے، درست ہے احمد وغیرہ کہاں رہتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بولتے ہیں وہ سیدھا سادھا آدمی ہے۔ یعنی ہم سادہ کی جگہ سادھا کہتے ہیں، سیدھا کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ درست ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ درست جملہ ہوگا وہ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ سیدھا سے مراد کہ اس میں کسی قسم کا ٹیڑھپن نہیں ہے، اور سادہ اس کے ساتھ ویسے بھی اچھا لگتا ہے، وہ آدمی جس کو کسی چالاکی کا علم نہ ہو، یا کوئی چالاکی خود نہ کرتا ہو، یا کوئی اس کے ساتھ چالاکی کرے تو وہ اس کو سمجھ نہ پائے۔ تو سیدھا سادھا غلط ہے، درست ہے سیدھا سادہ، وہ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ اگلا جملہ ہے، درست جملہ ہے، لاپرواہی سے کام مت لو، لیکن ہم لوگ اس کو بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں لاپرواہی سے کام مت لو۔ یاد رکھیے لاپرواہی غلط ہے، درست ہے لاپرواہی۔ اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اس لفظ کے لیے ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے لاپرواہی اور لاپرواہی کیسے لکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلا جملہ ہے، آؤ تازہ ہوا میں سیر کریں، یہ بالکل درست ہے، لیکن ہم لوگ بولتے ہیں آؤ تازی ہوا میں سیر کریں۔ یعنی ہوا چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم لوگ اس سے پہلے تازہ کا ایک زبردستی کا مؤنث بنا کر لگا دیتے ہیں، جبکہ تازہ کا کوئی مؤنث نہیں ہے۔ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہوں گے کہ فلاں عورت بڑی موٹی تازی ہے، یہ غلط ہے، تازی کوئی لفظ نہیں ہے، درست لفظ ہے تازہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عورت بڑی موٹی تازہ ہے، لیکن چونکہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے تو لوگ اس کو وہی کرتے ہیں کہ اس کو چونکہ ہوا مؤنث ہے، ہوا کو ہم مؤنث بولتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، تو لوگ اس کو اس کے بعد فوراً تازی لگا کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درست ہے، جو کہ غلط ہے۔ آؤ تازہ ہوا میں سیر کریں، یہ درست ہوگا۔ ایک اور جملہ جس کو ہمیشہ ہی غلط بولا جاتا ہے، اور اتنا غلط بولا جاتا ہے کہ اب یہ درست مانا جانے لگا ہے، حالانکہ درست ہے نہیں۔ درست جملہ ہے، تم صبح آ جانا یا تم سویرے آ جانا۔ ہم لوگ کہتے ہیں تم صبح سویرے آ جانا، چونکہ ایک لفظ ایک ہے، صبح بھی وہی ہے اور سویرے بھی وہی ہے، تو اس لیے آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجئے۔ یا تو آپ بولیے کہ تم صبح آ جانا، یا آپ کہیے تم سویرے آ جانا۔ صبح سویرے کہنا گرامر کی روح سے، اچھی اردو کی روح سے غلط ہے۔ ویسے لوگ بولتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں کہ شاید صبح سویرے سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صبح، جبکہ بہت زیادہ صبح کو تڑکا کہتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اس کو ملا کر نہ بولیے کہ تم صبح سویرے آ جانا، آپ بولیے تم صبح آ جانا
یا تم سویرے آ جانا۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، اس نے اس کام کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو ہم نے بولتے بھی سنا ہے اور لکھا ہوا بھی دیکھا ہے کہ اس نے اس کام کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ یہ بالکل غلط ہے، بھاگ دوڑ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر آپ باغ ڈور کہیں گے کہ اس نے اس کام کی باغ ڈور سنبھالی۔ باغ ڈور سنبھالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کام کا انتظام شروع کیا، یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور بھاگ دوڑ کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنا کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس نے اس کام کی بھاگ دوڑ سنبھالی غلط ہے۔ بعض لوگ اس کو باغ دوڑ بھی کہتے ہیں، جو کہ پھر ایک مرتبہ غلط ہے۔ درست ہے، اس نے اس کام کی باغ ڈور سنبھالی۔ اگلا جملہ دیکھیے، یہ پیسے غریب غربا کو دو۔ یہ بالکل درست جملہ ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ پیسے غریب غربوں کو دو۔ غربوں کوئی لفظ نہیں ہے، غریب لفظ ہے، غریب کی جمع غربا ہے، اس کو آپ غربوں نہیں بول سکتے۔ ویسے ہم آپ سے برصغیر تذکرہ یہ بھی عرض کر دیں کہ اصل میں تو غریب کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جس آدمی کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو مفلس کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو۔ یہ ہم نے غریب اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ساری دنیا اس کو غریب ہی کہتی ہے اس کسی آدمی کے لیے جس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ درست لفظ اگر آپ اچھی اردو بولنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے کسی مفلس کو دو۔ لیکن بہرحال چونکہ اب غریب کو بھی بہت زیادہ اور غریب کر دیا، یعنی آپ غریب کے بعد غربوں پر آ گئے، جو کہ بالکل ہی غلط ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے غریب غربا کو دو۔ اب ایک اور جملہ ہے جس کو بہت مزہ کا خیز بھی لگتا ہے، لیکن بہرحال جملہ ایسا ہے کہ لڑکی نے پیر سے چپل اتاری۔ درست جملہ ہے، لڑکی نے چپل اتاری۔ اب ہم آپ کو اس کی وجہ بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے، چپل ہاتھ میں نہیں پہنی جاتی، نہ گلے میں پہنی جاتی ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہو کہ لڑکی نے کہاں سے چپل اتاری۔ چپل چونکہ پہنی ہی پیر میں جاتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ پیر کا لفظ استعمال کرنا ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ تو آپ اگر صرف اتنا کہہ دیں گے کہ لڑکی نے چپل اتاری تو ساری دنیا سمجھ لے گی کہ لڑکی نے چپل کہاں سے اتاری ہوگی۔ ظاہر ہے لڑکی چپل پیر میں ہی پہنتی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ لڑکی نے پیر سے چپل اتاری بے تکی سی بات ہے۔ آپ اگر صرف اتنا کہہ دیں گے کہ لڑکی نے چپل اتاری تو بھی آپ کی بات پہنچ جائے گی اور آپ اچھی زبان بولنے والوں میں شمار ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔